أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ٹاپک وضو کے متعلق چل رہا تھا، یعنی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو وضو میں مستحب ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو کہ وضو میں واجب ہیں، اور کون سی مبطلات وضو چیزیں ہیں، یعنی کہ کن چیزوں کے ادا ہونے سے وضو ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ کے مطابق، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق، اور سید علی حسین سیستانی صاحب کی توضیح المسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیزیں وضو کو خراب کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں اس ویڈیو میں۔ ہمارے معاشرے میں اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں جو سننے میں اور دیکھنے میں آئی ہیں کہ اس عمل سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے، جبکہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سننے میں آیا ہے، جیسے دیکھنے میں آیا ہے، جو میں نے خود دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر گانا سننے سے، گانا گانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اور سید علی حسین سیستانی صاحب کے فتویٰ کے مطابق جو چیزیں مبطلات وضو ہیں، یعنی کہ وضو کو توڑ دیتی ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے پیشاب کرنا، یعنی کہ جب آپ پیشاب کر لیتے ہیں تو آپ کا وضو ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، آپ کو نئے سرے سے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے پخانا ہے، پخانا کرنے کے بعد بھی آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کا خارج ہونا، یعنی کہ معدے اور آنتوں سے جو ہوا خارج ہوتی ہے، جسے ہم لوگ آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ گیس نکل گئی ہے، گیس خارج ہوئی ہے، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند کا آ جانا۔ اب نیند کی آ جانے سے کیا مراد ہے کہ جب آپ کا بالکل دماغ سن ہو جائے، یعنی کہ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، سننے اور بولنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو جائے، اس طرح کی جب نیند آ جائے تو ہم لوگ کہیں گے آپ کا وضو باطل ہو گیا ہے یا وضو نہیں رہا۔ اس کے بعد دیوانگی کی حالت، نشے کی حالت، یا اس طرح کی جس میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مستی وغیرہ ذہن پہ طاری ہو جائے، اس وقت بھی وضو نہیں رہتا۔ عورتوں کی ایام حیض کی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں حالت، اس میں وضو نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد جنابت کی حالت۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے ادا ہونے کے بعد، چاہے مرضی سے ہو چاہے جیسے بھی ہو، اس کے بعد وضو آپ کا نہیں رہتا۔ جنابت میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جب منی خارج ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی ارادے سے ہو چاہے غیر ارادی سے ہو، جب منی خارج ہو جاتی ہے تو وضو آپ کا نہیں رہتا۔ لہٰذا جنابت کے احکام اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں گا، جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، آپ کو غسل کرنا چاہیے، خالی وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے حیض کے بھی احکام ہیں، وہ بعد میں ویڈیوز میں بتا دیا جائے گا، لیکن جو اس کے علاوہ 5 چیزیں ہیں، جیسے کہ پیشاب، پخانا، ہوا کا خارج ہونا، نیند کا آ جانا، مستی کی حالت میں آ جانا، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بعد وضو باطل ہو جاتا ہے اور آپ کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب وضو جو ہے وہ بیسیکلی واجب عبادت، یعنی کہ نماز وغیرہ کے لیے ہے کہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ جو مستحب اذکار ہیں، جیسا کہ ہم لوگ اگر روٹین میں قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھتے ہیں، زبانی سورہ پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کا وضو ہونا لازمی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ویسے درود پاک پڑھتے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ان چیزوں کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے اور آپ کا ان میں سے جو بتائی گئی ہیں چیزیں اگر آپ سے کوئی سرزد ہو گئی ہے تو آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے اور آپ کو نئے سرے سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم ان اعمال کو، فقہی کام کو اچھے طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہوئے اپنے واجبات، اپنے مستحبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری یہ ویڈیوز آپ کو پسند آئیں اور آپ کو لگے کہ یہ سوٹیبل ہیں، فائدہ مند ہیں، انفارمیٹیو ہیں، تو کائنڈلی خود بھی اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کے اور میرے علم کے ساتھ دوسروں کے علم میں بھی اضافہ ہو، اور ہم لوگ فقہی احکام کو سیکھنے کے بعد
ان احکام کو پرفارم کریں، ادا کریں، اور اللہ پاک ہمارے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔